اس کے ہاتھوں میں 11 ماہ کا ننھا سا بچہ بھی تھا۔ ظالموں کو وہ بھی رحم نہ آیا۔ اس کے مجرموں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سچ بولا تو وہ اس کے بچوں کو بھی مار دیں گے۔ مرنے سے پہلے اس نے سچ بول دیا، اپنے جلتے وجود سے، وہ سچ جو سب کو جھنجھوڑ دے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکسپوز۔ ناظرین، بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی جہاں پر دوبارہ ہوا کی بیٹی کو اپنے ظلم کا شکار بنایا گیا۔ ناظرین، اس کرائم ایکسپوز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جرائم سے پردہ اٹھایا جائے اور ان پردہ اٹھاتے وقت آپ لوگوں میں ایسی اویئرنیس پیدا کی جائے کہ آپ لوگ ان جرائم کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو خود بچا سکیں۔ ریاست تو بعد میں آئے گی، پولیس بعد میں آئے گی، سب سے پہلے اپنا دفاع آپ نے خود کرنا ہے، ہوشیار رہنا ہے آپ نے ایسے لوگوں سے۔ ناظرین، بات کریں گے آج ایک ایسی کہانی کے بارے میں جس کا نام ثانیہ بی بی ہے۔ ایک ماں، ایک بیوی، ایک بیٹی جس نے ظلم کی وہ حدیں سہیں جو انسانیت کو شرما دیں۔ 8 جون کو ثانیہ بی بی اس کے شوہر عادل محمود اور سسر محتسب حسین نے محض گھریلو جھگڑے پر زندہ جلا دیا۔ اس کے ہاتھوں میں 11 ماہ کا ننھا سا بچہ بھی تھا۔ ظالموں کو وہ بھی رحم نہ آیا۔ ثانیہ بی بی کا جسم 60% تک جھلس چکا تھا۔ اس نے 1 ماہ تک موت اور زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے اسپتال میں آخری سانسیں لی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے سچ بول دیا، اپنے جلتے وجود سے، وہ سچ جو سب کو جھنجھوڑ دے۔ ثانیہ نے بتایا کہ کیسے اسے مارا پیٹا گیا، آگ لگائی گئی، اس کے زیورات چوری کیے گئے اور پھر اسے تڑپتا چھوڑ دیا گیا۔ خوف کی وجہ سے اس نے پہلے جھوٹ بولا کہ شاید سلنڈر پھٹ گیا ہو۔ کیونکہ وہ ایک ماں تھی۔ اس کے مجرموں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سچ بولا تو وہ اس کے بچوں کو بھی مار دیں گے، لیکن اب وہ مجرم گرفتار ہیں اور ثانیہ کی آواز زندہ ہے۔ ایڈوکیٹ منیر احمد مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کیس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا جائے، کیونکہ یہ صرف گھریلو تشدد کا کیس نہیں، یہ کیس دہشت گردی کا کھلا اور منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ ایسے جرم کی وہ سزا ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے ایک مثال ہو، ایسے شفاق لوگوں کے لیے ایک مثال ہو جو اپنی بیوی کے اوپر، جو اپنی بیٹی کے اوپر، جو اپنی بہو کے اوپر، ایک ماں کے اوپر ایسا ظلم کرتے ہیں۔ کیا ہوا کی بیٹی اسی لیے ہی اس دنیا میں آئی ہے؟ ناظرین، ہم کرائم ایکسپوز میں تواتر کے ساتھ ایسے واقعات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر عورت پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ریاست ایکشن میں آئے، ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایسی قانون سازی کی جائے کہ جہاں ایسے لوگوں کو لگام دی جائے کہ وہ ایسے جرم کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں۔ اور یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ بھی اپنے آس پاس لوگوں کو پہچانیں، اپنے لوگوں کی خبر رکھیں، ایسے جرم سے خود بھی بچیں اور اس کا شکار کسی کو ہونے بھی نہ دیں۔ لوگ بعد میں آئیں گے، پولیس بعد میں آئے گی، سب سے پہلے فیس آپ کو کرنا ہے، تو آپ نے اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، ہوشیاری کے ساتھ۔